جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عدیل اشرف تساں تک ریو کشمیر میڈیا امید کرنا کہ تساں سارے سنگی دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہو سو، جدھر کدھر بھی ہو سو، خوش باش ہو سو، تے اللہ تعالیٰ نے دتیاں ہوئی ساری نعمتوں پر تساں سارے شکر گزار بھی ہو سو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پر انسان کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اج ساڑے نال موجود ہیں جی ساڑے مہمان دوست ہیں، ساڑے عزیز ہیں جناب حافظ عمران عالم صاحب۔ اج نا جڑا پروگرام ہے رمضان شریف نے حوالے نال اساں پروگرام کرنے پے ہاں، اور رمضان شریف نے راتی جڑی ہے نماز تراویح ادا کی جانی ہے۔ نماز تراویح کی مکمل طور پر اساں ڈسکس کرساں تے پلس رمضان نماز تراویح جڑا بندہ پڑھانے والا ہونا ہے امام مسجد، اس کی جڑی مسائل پیشش نے اس کی بھی اساں ڈسکس کرساں۔ ساڑے نال موجود ہیں حافظ عمران عالم صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب کیسے مزاج ہے تساں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت جناب، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اچھا جی، ساڑے ناظرین کی تساں سب تو پہلے تو یہ دسو کہ نماز تراویح ہے کیا چیز ہے؟ بہت شکریہ جناب، برادر عدیل صاحب تشریف لائے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ماہ سیام وچ مرکزی عبادت روزہ ہے، اور اس روزہ کی روحانی پرواز دینے واسطے عام روٹین والیاں فرض عبادتوں تو علاوہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ہی پرسکون کرنے والی ایک عبادت تراویح ہے۔ اس وجہ تو یہ اہم ہے کہ بندہ اللہ نے حضور نوافل وچ کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک نے تلاوت کرنا یا سننا ہے، اور جدو قرآن پاک نے تلاوت نہیں گل ہے تو 20 احادیث بلکہ خود قرآن پاک نے آیات بینات اس گلہ نہیں شاہدن کہ رب کریم ارشاد فرمانن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہ جدو قرآن پاک نے تلاوت ہے تساں اس کی خاموشی نال سنو، توجہ نال سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ رب تساں پر رحم کرے۔ یعنی کہ رب کریم اپنی بندیاں کی یہ سمجھائی اڑیا کہ اگر تساں کی ماڑی رحمت چاہینی ہے، ماڑا فضل چاہینا ہے، ماڑا کرم چاہینا، اور اللہ نے فضل کون ہے جس کی نہیں چاہینا؟ ہر بندہ اللہ نے فضل نہیں امید اوپر ہے، سہارے اوپر ہے، اس نے کرم نہیں چھتری تھلا ہے جڑایا وہ سا کنا پیا۔ تو رب کریم فرمانے اگر تساں ماڑی رحمت کی متوجہ کرنا چاہنے ہو اپنے پاس ہے، پھر کیا کرو؟ قرآن سنو توجہ نال تے خاموشی نال۔ ماشاءاللہ جی، بڑے زبردست طریقے نال تساں اس کی بیان کیتا ہے۔ تساں یہ دسو کہ رمضان شریف کا مہینہ چلنا پیا بلکہ اختتام کی طرف جائی رہا، لیکن سارے معاشرے وچ میں تکیا کہ تراویح وچ پھر بھی لوگوں کی تعداد ہے جڑے وہ بہت تھوڑی ہونی ہے، گو کہ روزے لوگ رکھنے پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، گرمی کا موسم بھی چلنا پیا، لیکن نماز تراویح کی طرف لوگ نہیں آئی رہے۔ اتنی اہمیت تساں بیان کیتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لیکن پھر بھی لوگ تراویح کی طرف نہیں آئی رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب تو پہلے جیسا کہ اہل علم لوگ جاننے کہ تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ مسجد نے اندر یا با جماعت تراویح محلے نے چند ایک بندیاں کی پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن انفرادی طور پر تراویح نہ ادا کرنا ہر ایک بندے پر بہت ضروری ہے، جس کی تساں فرض اگر نہ آخو لیکن واجب نہ درجہ دے سکنے ہو کہ سنت مؤکدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کدہ بھی نہیں چھوڑی۔ سیاہ ستہ شریف نیاں بے شمار احادیثاں اس گلہ نیاں شاہدن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان وچ نماز عشاء تو بعد تہجد تو قبل ایکسٹرا رکعات ادا کرنے سن، ازواج مطہرات تو اس نیاں شہادتاں ملیاں۔ یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ اس نے تعداد کیسی، بعض علماء 20 رکعات والے پاسے گئے اور بعض 8 رکعتاں اوپر آئے، لیکن یہ گل اس نے اوپر سارے علماء اور تمام مکاتب فکر متفقن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء تو علاوہ رمضان شریف نے اندر خاص طور پر رکعات پڑھنے ہونے سن، اور پھر جدو دور صحابہ خلفاء نہ دور شروع ہونا پیا، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو تکیا مسجد نبوی نے صحن نے اندر لوگ منتشر رہن، صحابہ فردن فردن قرآن پاک نے تلاوت کرنے پہ، سارے اپنی اپنی تلاوت کرنے پہ آپ ایک بڑا خوبصورت کام کیتا جس کی اج تک جاری رکھیا ہوا، اور یہ باعث تسکین ہے کہ ایک امام بنائی تا باقی ساریاں کی اس نے پیچھا کھڑا کری اڑیا اور فرمانے لگے کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھا نیا طریقہ ہے کہ باقی سنسن ایک پڑسی۔ اس تو بعد اج تک امت نے اندر اے رائج ہے، پاویں 8 رکعتاں پڑھن یا 20 رکعتاں پڑھن،
تراوی نی نماز نے اندر قرآن پاک پڑھیا جانا ہے. اور میں پہلے عرض کری چکیا کہ اللہ نی رحمت کی متوجہ کرنے نہ اے محض اور واحد ذریعہ ہے کہ تراوی نے اندر تساں قرآن سننے ہو, اس نے اندر عبادت نی کیفیت چنے ہو, ہاتھ بننے ہوئے ہونے, ذہن خیالات یکجا ہونے, یکسو ہوئی خشوع نال جدو بندہ سننا ہونا, یقیناً اللہ نے رحمت پھر برسنی ہے, دلاں کی سکون ملنا, مقدر جڑے وہ بلند ہونے, حاجات پوریاں ہونیاں, ٹینشناں کٹ ہونیاں, بہت سارے مسائل. پھر رحمت جڑی ہے ہر ایک پہلو کی احاطہ کرنی ہے. جدو رحم آئی گیا اس تو غضب, غصہ, ٹینشن, ڈپریشن, مسائل, نچاکیاں, الجھنا سب ختم ہو گیاں. لیکن عوام کیوں نہیں تراویح پس اشنی پی ہے؟ سر جی عوام کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. عوام یہ سمجھنی پی ہے کہ اساں جڑا روزہ رکھنے پہ گرمی وچ اور دن بھر مشقت کرنے پہ یہی بڑا آیا ہوں تراویح کون پڑھا ہے. سب تو پہلے اساں کی اپنی طبیعتاں کی شریعت مطہرہ نی پیروی وچ دینا پہ سی اور فرما برداری وچ سر جھکانا پہ سی. جدو بندہ فرما بردار ہو جانا یا پھر وہ آقا نہ ہر او حکم جڑا کہ اس نے طبیعت نے موافق وے یا غیر موافق وے, حالات سازگار وین یا نہ وین, اس کی مننا پینا یا. تراویح نی نماز تو لوکاں نی جڑی دوری ہے, لوکاں کی موٹیویشن دینے نی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام روزہ رکھی تا جنگ بدر لڑی سکنن, اسا روزہ رکھی تا تراویح کیوں نہ پڑھی سکنے. اور پھر رمضان شریف نہ مہینہ نفلہ نہ ثواب فرضاں نے برابر ہوئی گیا. تراویح نی اہمیت اتھوں ہی پتہ چلی جانی ہے کہ تساں 20 رکعت اگر تراویح پڑھنے ہو پہ تو اے فرضاں نہ درجہ 20 فرض پڑھنے ہو پہ, تو جدو فرض پڑھنے ہو تو انہوں نے درجہ 70 گنا زیادہ ہو جانا ہے. تو ضرور پڑھنی چاہیے تراویح. اور تراویح پڑھنے والے, ذوق رکھنے والے, محبت رکھنے والے یا جنہ الحمدللہ تراویح قائم رکھی ہے آج تک, آج 25 رمضان ہوئی گیا اور 26ویں تراویح آئی گئی ہے, جنہ رکھیا یہ پوچھو انہاں کولو سرور کتنا آیا, تسکین کتنی آئی, قرآن لذت اور چاشنی نال انہوں نے طبیعت کتنی معطر ہوئی ہے. یقیناً ایک بڑا کم ہے, لیکن فضیلت جاننے والے اور سمجھنے والے تراویح کدا بھی نہیں. ماشاءاللہ جی بڑی زبردست تساں اس کی بیان کیتا ہے. یہ دسو کہ اگر کوئی بندہ گران لیول پر رہنا پیا, جس نے تو مسجد بہت زیادہ دور ہے, تو تک کیا اسی دیہات نے کافی علاقے ہے نہیں تھا کہ جتنا مسجد میں کوئی نہیں, آیا وہ بندہ گھر بھی نماز تراویح ادا کری سکنا؟ جی بالکل, جیسا کہ میں عرض کیتا کہ تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. جس طرح کہ نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے کہ چند پرسن محلے نے علاقے نے سارے طرفوں ادا ہو سی, تراویح نی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ وچ ہے کہ چند محلے نے احباب جماعت نال تراویح پڑھسن سارے نے طرفوں ہوئی جاسی. لیکن فردن مرد عورت ساریاں اوپر تراویح پڑھنا لازم ہے. عمومی طور پر مرد تے پڑھنے, لیکن عورتوں نے پاسوں اس چیز نہیں بڑی کمزوری اور ٹل نظر رچنی ہے, بڑا لائٹ کندہ جانا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس طریقے نال مرد پر لازم ہے, اسی طریقے نال عورت پر اسی طریقے نال ہو بہو عورت پر پاکی نے دنوں وچ تراویح اس نے پر لازم ہے, ضروری ہے, پڑھنی چاہیے. اچھا یہ دسو کہ ایک حافظ قرآن رمضان شریف نے مہینے وچ جدوں نماز تراویح واسطے مسلے پر جانا آ, یہ گو کہ بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں. لوگوں کی تو دسنا ہے کہ آسان کام ہے, مسلے پر کھلی ہے سپارہ ایک پڑھنا آسان ہے, بظاہر لوگوں کی دسنا ہے 1 گھنٹے نہ کم ہے, لیکن اس نے واسطے کتنی محنت درکار ہونی ہے. ایک حافظ قرآن کی اتھے کھلی ہے اس گرمی نے موسم وچ ایک سپارہ یا سوا سپارہ کھلی تو اتھے پڑھنا ہے, اس نے واسطے کڑے جڑی مشکلات ہیں وہ پیش اشنیاں. ایک سادہ جی فارمولہ اس نے واسطے اے ہے, جڑا بندہ اے سمجھنا کہ حفاظ کرام یا ائمہ کرام نہ یہ بہت سوکھا کم ہے جی مسلے پر کھلی پڑھنا, وہ بیت ہے ایک سپارہ مکمل تلاوت کری کہ نہ, اور اس تو بعد اپنی کیفیت تک ہے. روزہ رکھیا ہونا, زبان خشک ہوئی جانی ہے, پورا دن محنت کرنی پینی ہے منزل. اور پھر اس حوالے نال میں ضروری یہ سمجھنا ہے آخنا کہ چونکہ اساں قرآن پاک نہ علم اتنا نہ جاننے, یا معاشرے نے اندر یا پیچھے کھلنے والے لوگاں چوں کاٹی کوئی حفاظ ہونے یا قاری ہونے جنہ جڑے اس پروسیس تو گزرے ہی نہیں کہ قرآن پاک پڑھنے وچ یاد کرنے وچ کیا مشکلات ہیں, اس نے لوازمات کیا ہیں, اس نے ضروریات کیا ہیں, اس نے افادیت کیا ہے, جنہ کی آگاہی نہیں, انہاں واسطے آخنا تو بڑا آسان ہے اور بجا بھی ہے کہ انہاں کو علم نہیں. لیکن جڑے جاننے والے ہیں وہ تو تصور بھی نہیں کری سکنے کہ پورا دن روزے نی حالت وچ قرآن پاک یاد کرنا, یہ محض یاد نہیں کرنا. حافظ قرآن مسلے پر کتنیاں آزمائشاں نال نبرد آزما ہونا آیا, اس نے پر ذرا غور کرے کہ جدو بندہ عام کلا اپنے گھر والے بیٹھے ہوا ہے گفتگو کرے,
وہ بڑی آسانی نال گفتگو کرنا کری کرنا، لیکن 2 4 6 8 10 محلے نے بندے جب انہوں نے سامنے گفتگو کرنی وہ اور مشکل ہو جانی ہے، شہر کی گفتگو اور مشکل ہو جانی ہے۔ سیم ایز کہ جدو حافظ قرآن مسئلے پر جانا تو عام پڑھنے بھی تو اس پڑھنے بڑا فرق ہے، اتھا جناب پریشر ہونا آیا، سب تو بڑا پریشر کیا ہونا کہ میں منزل سنانی اور صحیح سنانی، دوسرا رکت نے نال رکوع کی چلانا، رکوع اگے پیچھے ہو گیا سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جیسی، تیسرا متشابہ لگی گیا تو دائیں تو بائیں تو بائیں تو دائیں نکلی جاسی، مطلب ہے کہ دوسرے سپارے تو تساں 24 سپارے پر 24 سپارے پر چڑھی جاسو، یعنی اس رکعتانی تعداد کی بھی مینٹین رکھنا، اس نے نال رکوع بھی چلانے، اور پھر اے بھی تکنا کہ کوئی رکعت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کوئی زیادہ چھوٹی نہ ہو جائے، یہ سارے معاملات چلائی، سوا پارہ کم و بیش پڑھیا جانا، سوا پارے کی 20 رکعت نے اندر تقسیم کری، پھر اس نے پر پیرا دینا اور مکمل طور پر آخری رکعت آخری رکوع پڑھنا، یہ یقیناً ایک حافظ ہی سمجھی سکنا کہ یہ کتنی مشکل گل ہے۔ عمومی طور پر لوگ آہی اڑنے او جی آج تک بہوں لمکائی اڑیا جی، آج بہوں شاٹ ماری جی، ایسا نہیں ہونا، جس کا کام اسی کو ساجے وہ سمجھنا ہونا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، تو حفاظ کرام اوپر بھی رحم کیتا جائے کہ وہ ایک انسان ہے پورا دن روزے ہونا اور انہاں محنت کری تے پارا یاد کیتا ہونا، اس کی پھر ہر رکعت نل ہر رکوع نل ہر ایک حوالے نل یہ 4 تراویح ہوئی ہیں، اس نے بھی ایک پاؤ جڑا ہونا ہے اس کی بھی مینٹین رکھنا کہ 4 رکعتاں ایک ربع پڑھنا، بالکل، پلس گرمی نہیں جڑی شدت ہونی ہے اس کی بھی برداشت کرنا، پھر رکعتاں یاد رکھنیاں، یہ 4 ہوئی ہن 6 ہو گیا، ایک 8 ہو گیا، بیک وقت رکوع بھی یاد رکھنے، رکعتاں بھی یاد رکھنیاں اور اس کی ترتیب بھی یاد رکھنی، پارا بھی یاد، اور پھر آخر تک پہنچانا بھی، پھر اس دوران جڑی غلطیاں ہونیاں ڈسٹربنس ہونی ہے، متشابہات تو بھی بچنا، بالکل بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ رکعتاں دی جڑی تعداد ہونی ہے وہ بھی یاد رکھنی، وہ بھی یاد رکھنی پے، تے جڑی ایک رکعت وچ تساں جے سجدہ کرنے ہو مڑی جلے تساں کھڑے ہو سو وہ بھی یاد رکھنا کہ دوئی رکعت وچ کتھوں شروع کرساں کتھوں شروع کرساں، یہ کتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ پلس جڑی تساں سجدہ تلاوت اگر آئی جانا ہے تے او پہلے تساں مقتدیاں کی دسو کہ پہلی رکعت وچ یا دوئی رکعت وچ سجدہ تلاوت ہے، اگر نہ دسو تے کئی مقتدی ایسے ہونے کہ جڑے حافظ صاحب پر غصہ کرن پڑے امام صاحب، مطلب جی تساں دسیا گیا نہیں، ہن تکو جی اس رکعتاں یاد رکھنیاں، رکوع یاد رکھنے، اس ایک رکعت پڑھائی ہے تو دوئی رکعت کتھوں شروع کرنا ہے یاد رکھنا، دوئی رکعت پڑھائی تو پھر تیسری جدو کھڑا ہو سی تو یہ یاد رکھنا میں کتھا چھوڑیا سی ہوں کتھوں شروع کرنا، یہ بڑے مشکل کام ہیں، اساں بڑی آسانی نال آہی ہونے ہیں جی مولوی اور پتہ نہیں دیہڑی جناب کتھا پھرنے رہے، یاد ہی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، ذرا رحم کرنا چاہیے نا۔ اور پھر پلس کہ اس تو پہلے بھی افطاری جلا ہونی ہے، دنیا نے جڑے لوگ ہے یا باقی لوگ ہے وہ طرح طرح کے لوازمات کھانے ہیں، شربت ٹھیک ہے، جوس شربت فروٹ، تے جڑا ایک حافظ قرآن ہونا ہے اس کی گلے نویں خیال رکھنا پینا ہے کہ ہمارا گلا بے نہ جائے تو لوگ پھر کیا کر سن۔ ایون ایک کہ حافظ قرآن تراویح تو قبل کھانا بھی نہیں کھانا، پورا دن روزہ رکھیا، تراویح نے وقت ٹھنڈا پانی نہیں پین لگا، شربت تو پرہیز کرنا پیسی، پکوڑے سموسے جتنی بھی ساری طبیعت نی ڈیمانڈ ہے ہر چیز تو پرہیز کری، تراویح آخری رکعت تک اوپو کھایا مسئلے پر ہے، یہ ذرا میں انفرادی سیگا استعمال کرنا پہ آیا تو جناب وہ پھر تراویح تک اس کیفیت جس کیفیت اساں دیہڑی ہونے ہیں تو پھر پریشر بھی ہونا، پھر ایک انسان ہے آخر انسان ہے، اس نے معاملے رحم کرنا چاہیے نا۔ اور جدو مارکیٹ بازار اڈے ہوٹل پر بے دیہڑی تبصرہ کرنے ہیں نا حافظ صاحب پر، ذرا مہربانی کریے اس وقت ذرا انصاف اور عدل نہ، بچے لوگ جڑے وہ یہ گلاں سمجھنے اور قدر بھی کرنے، لیکن بے قدرے وہ نا کہ جنہ کی پتہ ہی نہیں کہ اس چیز پر اس بارے علم رکھنا چاہیے۔ اساں بھی اس وجہ تو ویڈیو بنائی ہے کہ لوگوں کی تھوڑی جی اویئرنیس دیتی جائے۔ اگر تساں اجازت دیو ایک چیز میں اس نے شامل کرا، ضرور۔ سب تو پہلے اگر جس مسجد نے اندر اساں قرآن پاک نی تلاوت سننی ہے مکمل قرآن پاک، اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہ کیتا جائے کہ حافظ صاحب کمزور منزلہ لے وین۔ اس نے میں ایک دو گلاں عرض کراں، بعض حفاظ کرام کی بھی تو اتنا اساں عرض کرنا ہے نا، بعض آہنے جی اساں کی پہلے 15 سپارے بڑے اچھے یاد ہیں تو دوے نہیں یاد، دعا کوئی اور پڑھی اور سی، جڑا بندہ آخر پہلے 15 اچھے یاد ہیں نا، اس کا مطلب ہے انہوں نے منزل مجموعی طور پر کمزور ہے، اور مجموعی طور پر کمزور منزل علیہ حافظ صاحب خود بھی ڈسٹرب ہو سن مسئلے پر تو پچھلیاں کی بھی تنگ کر سن۔ قرآن پاک ایک تسلسل ترنم اور خوبصورت ایک رفتار نل چلنا رہا، پچھلے علیہ بھی
جڑے وہ بھی محسوس کرنے نے سنا خوبصورت ایک ذوق اور پڑھنے والے کی بھی چاشنی اشنی کمزور حفاظ کرام کی مسلح پر نہیں جانا چاہیے. اور اتنا ایک اور بڑی چیز جس کی ککھ نہ اشنا ہے اس کی سماعت ہستا لائی انہوں نے ذرا مہربانی کریتا ہے. جس بندے کی سماعت قرآن پاک یاد نہیں ہے حفاظ کرام اساتذہ کرام یا سنانے والے لوگ وہ اپنے تجربات نہ نچوڑے دسنے کہ سنانے والے تو سماعت کرنے والی منزل اگے والی ہونی چاہیے پختہ ہونی چاہیے ہے کس وقت کس جگہ سنانے والے کی پل لگی سکنی ہے اور پیچھے والی منزل کمزور ہوئی انہیں 3 سپارے چاہیے تو 27 جائی سٹنا بالکل تو پھر اتوں مڑنا پھر بڑا مشکل ہو جیسی اگے ہی 20 رکعتاں ساڑھے 7 اتنی مشکل ہونی پیاں تو جے کم متشابیاں رہا دائیں تو بائیں تو یہ چکر کٹنے رہے ہو تو پھر جناب اگلی باری مسیتی اشنا ہی گسا نہیں. بالکل جی بڑی زبردست گفتگو کی ہے. جڑا یار رمضان شریف نے حوالے نال تکو کہ حافظ قرآن کتنی محنت کرنا ہے تو ساری چیز دستی ہے. یہ تو ایک مسئلے نہیں گھنٹے نہیں محنت ہونی ہے تو پیچھے اس نے پوری زندگی نہیں محنت ہونی ہے 4-5 سال نہیں محنت ہونی ہے. منزل یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں جاننا ہے بہت ساری حفاظ کرام کی ماڑا ایک رشتہ ہے حفاظ کرام نال قریبی رشتہ ہے. میں سارے معاملات کی بہت قربت تو دیکھا ہوئی ہے قریب تو تکیا ہوئی ہے اس سارے مرحلے جو میں گزریا ہوئی ہاں. یہ دسو کہ آخر پر اچھی تو لوگ جڑے حفاظ کرام جڑے یا مسجدوں میں جڑے ڈیوٹیاں دینے پہ انہوں نال اتنا اچھا سلوک نہیں ہوئی رہا. ٹھیک ہے معالی معاونت اگر تکی جائے تو اس حوالے نال تساں اگر لوگوں کے یعنی پیغام دینا کہ تساں اگر خلاصتاً آہو کہ عوام نی ایک اکثریت یا ایک طبقہ یہ سمجھنا پیا کہ حفاظ کرام یا آئمہ مساجد جڑے نا وہ سڑے لے بازار جو سودا نہیں کنے انہاں کی کسا اور پاسوں جناب راشن ڈائریکٹ ہی آئی جانا سے ایسی گل نہیں ہے. جتوں اساں شاپنگ کرنے ہاں حفاظ کرام آئمہ کرام علماء کرام مسجداں نے اندر خدمت کرنے والے لوگ بھی اس سے بازار جو شاپنگ کرنے اس سے مہنگائی نال انہاں نے واسطہ پینا اور انہاں نے بچیاں نہیں خواہشات بھی وہی ہیں جڑیاں سڑے بچیاں نہیں ہیں. انہاں نے بیوی بچیاں اہل خانہ نہیں ہیں. حفاظ کرام یا اپنے فیملی سربراہ تو توقعات بھی وہی ہیں جڑیاں ساڑے بچیاں اور ساڑے متعلقہ لوکاں دیاں ساڑے نال توقعات ہیں. تو اس نے ضرور تکنا تکو کہ میں اس کی ایک معاشرے نہیں ایک بے بسی سمجھنا ہے کہ تکو کہ بے حسی سمجھنا ہے کہ پورا مہینہ حافظ صاحب ڈیوٹی دین خدمات سر انجام دین قرآن سنان درس دین روزہ کھلان بند کران یہ سارے معاملات سارے دین نے انہاں سنبھالے ہوئے ہونے لیکن جدو اسنی ہے انہاں کی خدمت انہاں کی اپنی طرفوں پیش کرنے نا اپنی محبتاں اظہار کرنے نا موقع تو جناب اس ویلے پھر چندہ شروع ہوئی جانا 100 جی 200 جی 500 جی میں نہ دینا جی میں 1000 دیساں جی. یہ گلاں اخلاقی گراوٹ نہیں دلیل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے سی کہ دل کھولی تے اپنی بساط تو اپنی استطاعت تو زیادہ کوشش کیتی جائے یار. اتھا تو جھگڑے شروع ہوئی جانے اتھا تو جناب کئی جناب اساں کی وفد بھیجنے پینے جناب فلانے گھر ہے تو انہاں نہ رہی گیا انہیں آخو مہربانی کرو دیو. ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اساں جدو اپنے مذہب نی اور مذہبی خدمتگارانی خدمت نہ کرساں یا انہوں نے ضروریات نہ خیال نہ رکھساں آہستہ لوگ پھر اپنی ضروریات نے پیش نظر اس چیز تو منحرف ہونے جاسن اور بالآخر اللہ نہ کرے کہ سڑا انجام بھی ہوئے وا جڑا اس لئے دیگر مذاہب نہ ہویا. جس وقت تساں اپنے مذہبی رہنما کی عزت نہ دے سو او مذہبی رہنما اپنی صلاحیتاں کی کسی اور پاسے استعمال کرسن. بعض لوگ آخر انہیں جی مولوی بزنس کیا نہیں کرنے جی ایک بزنس مین ایک دکان چھوٹی جی کریانہ سٹور چلانے والا محلے نہیں دکان جس نے 4-5 سویٹاں رکھی ہونی ہیں وہ چلانے والے بندے کو پوچھو آیا کہ تو 5 ٹائم نہیں نماز تکبیر اولا نال پڑھی سکنا ہے. بزنس اس نے واسطے ایک سٹرگل ہے محنت ہے کوشش ہے. حفاظ کرام جنہیں اپنی زندگی نے اہم ترین ابتدائی 14-15 سال جڑے دین وچ لائے ہوئے ہونے انہاں یہ دین سکھیا ہونا یہ اساں کی دین ہی سکھا سن. اگر اساں انہاں کی بزنس والے پاس ہے تو اساں جناب فلانا کم کرو جی دیہڑی فجر تو نہیں تساں زور تک ویلے ہونے جی فلانا کم کرو پھر اساں 5 وقت نہیں آزانہ مسجد چ نہ سنن لگے. اس واسطے جڑا بندہ جس کمے واسطے ہے اس کی قدر کیتی جائے اور اپنی کوشش نے نال اپنی استطاعت تو کوشش ودی تے کوشش کیتی جائے کہ اللہ فرمانا کہ جدو کوئی بندہ ماڑے رستے پر 1 روپیہ لانا تو میں اس کی پھر 10 گنا اس نے اجر دینا ہے تو رمضان بھی تو 70 گنا ہو جانا ہے. لہٰذا اس نے کوشش کیتی جائے. زبردست جی بہت عمدہ طریقے نال تساں اس پر بھی بحث کیتی ہے. تو ناظرین و سامعین کی بھی میں یہ ریکویسٹ کرساں کہ اپنے جڑی محلے نی مسجد ہے یا گراں نی مسجد ہے یا شہر نی مسجد ہے اتھے جڑا بھی تساں امام صاحب اگر تساں اپنے واسطے کپڑے ایک
सूट किन्ने हो या जुत्तियां ना एक जोड़ा किन्ने हो या अपने घर आह्ले वास्ते किन्ने हो तो उत्थे एक जोड़ा अगर हाफिज़ साहब वास्ते या इमाम मस्जिद ने थोड़ी जी खिदमत करी उड़ो तो इसने कोई फर्क नहीं पैना बल्कि अल्लाह ताला और ही देसी अल्लाह ताला कुशादगी करने लाया जितना तुस अल्लाह ताला नी राह विच देसो अल्लाह ताला तुसां रिज़्क है जेड़ा उसने च कुशादगी फरमासी ते हाफिज़ साहब बहुत मेहरबानी तुसां बहुत बहुत शुक्रिया तुसां टाइम दिता जज़ाकल्लाह तुसां तशरीफ लाए हो बहुत मेहरबानी साड़ी आवाज़ उम्मीद है कि अज ना जेड़ा प्रोग्राम है ये तुसां सारियां की पसंद आया उसी अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक मिगी इजाज़त देसो अल्लाह सुनने वाला है।